اللہ 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 میں جائز ہو، یعنی اس میں شرک نہ ہو اور نہ تو کوئی غیر اللہ کے ذریعے غیر اللہ سے استعانت طلب کی گئی ہو اس کلام کے اندر۔ بعض اہل علم نے یہ کہا ہے، جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے کہا، کہ وہ قرآن کے ذریعے سے ہو یا سنت کے ذریعے سے ہو یا اللہ رب العالمین کے اسماء اللہ الحسنہ سے ہو، رقیہ کے لیے شرط ہے، یا اللہ کے صفات سے ہو۔ لیکن راجح قول یہ ہے کہ رقیہ اگر اردو زبان میں بھی ہو یا انگلش میں ہو یا تیلگو میں ہو یا اڑیا میں ہو تب بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس میں شرک نہ ہو اور اس میں کوئی بری بات نہ ہو، اس میں کوئی بری بات نہ ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی جی اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اب آپ کہیے گا کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ رقیہ اڑیا میں بھی کر سکتے ہیں، تیلگو میں بھی کر سکتے ہیں، اردو میں بھی کر سکتے ہیں۔ جی اپنی زبان ہیں؟ دلیل اس حدیث میں ہے جو صحابہ نے پوچھا تھا کہ ہم رقیہ کرتے تھے۔ بولیے صحیح بول رہے ہیں آپ، بولیے دلیل۔ صحابہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ہم زمانہ جاہلیت میں رقیہ کرتے تھے۔ ہم زمانہ جاہلیت میں رقیہ کیا کرتے تھے۔ یہ دیکھیے، غور سے سننے کا فائدہ ہوتا ہے۔ جب زمانہ جاہلیت میں رقیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا شرک نہیں ہو تو چلے گا، تو ظاہر ہے زمانہ جاہلیت میں قرآن موجود تھا؟ جی نہیں حدیث تھا اس وقت؟ نہیں تھا۔ تو اگر آج کل کے زمانے میں اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے، دیکھیے غور سے اگر سنیے تو خود سوال کے اندر ہی جواب ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر آج کوئی، ہاں جی، یہاں ایک اور مسئلے کو ہم کلیئر کرنا چاہتے ہیں، بہت کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے اصول ثلاثہ کے زمانے میں کسی نے سوال پوچھا تھا کہ قرآن نماز میں ہم اردو میں دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے ہیں؟ پوچھا تھا نہیں پوچھا تھا؟ جی ہاں، تو ہم نے کہا تھا کہ وہ مانگنا جائز نہیں ہے، لیکن کچھ مزید تحقیقات کے بعد، مطلب ہم اصول فقہ کے نقطہ نگاہ سے اس کو سمجھ رہے تھے، تو اصول فقہ کا مسئلہ آج بھی ویسے ہی ہے، یعنی ہم اپنے اس قول پہ آج بھی قائم ہیں۔ لیکن بعض علماء کے فتاوے اور دوسری چیزوں کو دیکھنے کے بعد وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی عربی زبان پہ قادر نہیں ہے تو وہ اردو میں مانگ سکتا ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرض کو چھوڑ کر کے صرف نفل میں مانگ سکتا ہے۔ تو بہرحال اگر میرا کوئی فتویٰ اس طرح سے تھا یا ہے، پہلے بھی ہم کہتے تھے، اور آج بھی اصول فقہ کے نقطہ نگاہ سے جب اس کو سیٹ کیا جاتا ہے تو وہ اسی کے اوپر دلالت کرتی ہے، لیکن چونکہ بعض علماء کا یہ فتویٰ ہے تو اس یہ سے ہم اپنے اس فتوے سے رجوع کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی جو عربی کے اوپر قادر نہیں ہے اور وہ نماز میں اردو میں دعا مانگنا چاہتا ہے تو مانگ سکتا ہے۔ سمجھ گئے؟ جی مطلب کہ اگر اردو پڑھنے نہیں جانتا، مطلب عربی، اس میں شرط تو یہی ہے کہ عربی کے اوپر قادر نہیں ہو، شرط یہی ہے۔ اور ہم نے اس میں یہی کہا تھا کہ بھائی دیکھیے، زبان کوئی بھی ہو، آپ کوشش کیجئے کہ ہم عربی زبان سیکھیں، عربی زبان یہ کریں، ماثور دعاؤں کے ذریعے سے دعا مانگیں،
لیکن علماء نے یہ کہا کہ اگر کوئی آدمی عربی پہ قادر نہ ہو رہا ہے تو وہ اردو میں کر سکتا ہے دعا. تو جو آدمی نہیں قادر ہے وہ کرے گا. اس مسئلے پہ بہت فتویٰ پوچھا گیا، بہت فتویٰ پوچھا ہے. اس کی تفصیل کا یہ نہیں ہے کہ کس طرح سے اصول والے لوگ اس کو ناجائز کرتے ہیں. وہ کبھی پھر موقع ملا تو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ اس مسئلے کو بھی. ہاں تو بات کیا ہو رہی تھی کہ اگر کسی دوسرے زبان میں بھی قرآن مجید اور احادیث کے علاوہ یا اسماء حسنہ کے علاوہ بھی ہو تو رقیہ کیا جا سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی جی بات؟ جی ہاں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رقیے کو ناجائز کہا جس میں شرک ہو. تو ظاہر ہے اگر اردو میں بھی رقیہ ہو اور شرک نہ ہو تو وہ جائز ہوگا، تو وہ جائز ہوگا. یہ پہلا شرط ہوا جی کہ وہ کلام حسن سے ہو، رقیہ جو ہو وہ کلام حسن سے ہو، اچھا کلام ہو، اس کے اندر شرک نہیں ہو. دوسری شرط دیکھیے، جو کلام پڑھا جا رہا ہے اس کا معنی سمجھ میں آ رہا ہو، اس کا معنی سمجھ میں آ رہا ہو، اگرچہ وہ عربی میں ہو یا بغیر عربی میں ہو، سنے تو اس کا معنی سمجھ میں آئے. اور اگر کوئی طلسم وغیرہ کی چیز ہے، جیسے اٹکل پچو کچھ بھی وہ بک رہا ہے الٹا پلٹا جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، تو ایسا ناجائز ہے. جیسا عام طور پہ یہ جادو دکھانے والے لوگ اڑنگ بڑنگ ٹائپ کا کچھ ادھر ادھر کا پڑھتے ہیں، وہ جائز نہیں ہے. لہذا کوئی بھی راقی اگر دم کر رہا ہے آپ کو تو آپ اس سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کیا پڑھ کے دم کیجئے گا ہم کو، اور اس کو چاہیے کہ وہ بتائے کہ ہم یہ پڑھ کے دم کریں گے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں یہ کہیں گے کہ دیکھو تم کو ٹھیک ہونے سے مطلب ہے نا، ہم اگر بتا دیے تم کو تو میرا دم پھر کام نہیں کرے گا، فیل ہو جائے گا. کہتے ہی نہیں کہتے جی؟ جی شیخ. جی ہاں، تو ایسا کہنے والا بھی ناجائز ہوگا، ایسا کہنے والا بھی ناجائز ہوگا. اور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ نہیں، ضروری ہے کہ وہ عربی زبان میں ہو، کیونکہ احتیاط کے لیے ادھر ادھر کی زبانیں اگر اس میں ملا دیا جائے تو مسئلہ گڑبڑ ہو سکتا ہے. لیکن چلیے، علماء نے اجازت دی ہے کہ عربی کے بغیر بھی ہو تو کیا جا سکتا ہے اگر اس میں شرک نہ ہو تو. لیکن کوئی آ رہا ہے اور چھوٹی ہلکی آواز سے بدبدا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، تو اس کو کہیے نہیں، رکو، کیا پڑھ رہے ہو بتاؤ، کیا پڑھ کے دم کر رہے ہو بتاؤ ہم کو. اگر وہ تیار ہو گیا بتانے کے لیے تو اس سے کروائیے اور دیکھ لیجئے کہ اس میں شرک وغیرہ نہیں ہے تو اس سے رقیہ کروائیے، دم کروائیے. بصورت دیگر اس سے رقیہ اور دم نہیں کروانا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. اور تیسری شرط یہ ہے، اور یہ تمام چیزوں میں یہ شرط ہے، کہ یہ عقیدہ نہ رکھے کہ یہی رقیہ اس کو شفا دینے والا ہے. یہ عقیدہ نہ رکھے، بلکہ یہ عقیدہ رکھے کہ اس رقیے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہم کو شفا دے گا. شفا کا مالک رب العالمین کو سمجھے، علاج کو نہ سمجھے. علاج سبب ہے، علاج سبب ہے. اور اگر یہ تینوں کے تینوں شروط پائے گئے کہ رقیہ کلام حسن کے ذریعے سے ہو، اچھا کلام سے ہو، جس کا کہنا شریعت کے اندر جائز ہو، ایسا رقیہ ہو جس کا معنی سمجھ میں آ رہا ہو، اور رقیہ کرنے والا یا کروانے والا یہ عقیدہ نہ رکھے کہ یہ رقیہ خود بخود فائدہ دینے والا ہو، تب وہ رقیہ جائز ہوگا، تب اس رقیے کے ذریعے سے دم کروانا جائز ہوگا، ہے نا. اور یہ جائز ہوا اور مباح ہوگا
اس وقت جب وہ دعائے قرآنی کے ذریعے سے ہو یا احادیث رسول کے دعا سے ہو، وہاں سے ہو، اور مرقی یعنی جو راقی جو دم کر رہا ہے، وہ جس کو دم کیا جا رہا ہے اس کے لیے فائدہ پہنچانے کی نیت رکھتا ہو، تب مال کمانے اور پیسہ کمانے کی نیت نہیں، اس کو فائدہ پہنچانے کی نیت اگر ہے تو ایسی صورت میں وہ چیز جائز ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں کا کوئی آدمی اگر اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو فائدہ پہنچائے، اس کو فائدہ پہنچائے۔ بہرحال اب یہیں رکتے ہیں انشاءاللہ، بقیہ جو باتیں ہیں تیوالا وغیرہ کے تعلق سے گفتگو انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر کرے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سابقہ درس میں جس طرح کے بتائیں کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ لکھ کر کے ڈال دیتے تھے یاد کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد 3 اقوال پیش کیا گیا ہے کہ یہ مطلب جائز نہیں ہے۔ اخیر کی جو اقوال ہے جو مطلب کسی طرح سے یہ جائز نہیں ہے، لیکن کیا ہم بچوں کی تربیت کے لیے، جیسے کہ بچوں کو صبح شام کے اذکار کے لیے مثلاً واش روم میں جانے کی دعا یا پھر گھر سے باہر جانے کی دعا ہم گھر پہ سامنے لٹکاتے تاکہ بچہ باقاعدگی اس کو یاد کرے؟ کیونکہ 100% تو پاسبل نہیں ہوتا کہ بچوں کو ہر وقت یاد کرایا جائے، نہیں کر سکتے، تو اس حالت میں بھی یہ جائز نہیں ہے۔ نہیں کر سکتے۔ عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے نا، وہ روایت ضعیف ہے، کہا تھا نا، وہ روایت ثابت نہیں ہے۔ عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ روایت ثابت نہیں ہے، لیکن آپ کا سوال تھا کہ ہم گھر پہ لکھ کر لٹکائیں ان کو۔ نہیں مطلب بچوں ایسا نہیں کہ جیسے کہ دیر اندر کھیلو۔ آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، بریک ہو رہی ہے آواز۔ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ شیخ کوئی شخص اگر اس کو سورہ فاتحہ بھی عربک میں نہیں آتا ہے اور نماز پڑھنا چاہتا ہے، کیا وہ اپنا ترجمہ سے نماز پڑھ سکتا ہے کیا؟ نہیں پڑھ سکتا، نماز باطل ہو جیسے جائے گی۔ سورہ فاتحہ بھی تو دعا ہے نا؟ ہاں سورہ فاتحہ، یہی چکر ہے۔ اسی یہ سے ہم نے پہلے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ جی یہی مسائل ہے، اور اس مسئلے میں اصول فقہ کا نظریہ بہت سخت ہے۔ اب کچھ لوگ جو لوگ جائز قرار دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، دیکھیے کچھ چیزیں قرآن مجید کی پرماننٹ چیزیں ہیں، نماز کی، اس کو ہم بدل نہیں سکتے۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ اکبر کہنا ہے، تو اب اگر کوئی آدمی یہ کہے اللہ سب سے بڑا ہے، معنی ایک ہی ہے، کہتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کی جگہ کوئی آدمی اللہ اجل کہے تو نماز ہو جائے گی، خدائے بزرگ کہے تو بھی نماز ہو جائے گی اس کی۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے اس اختلافی مسائل سے ہم نکالنے کے لیے ہم نے یہ کیا تھا۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز کسی مجاز کے خلاف اگر پڑ جائے
تو اس پہ اتنا پریشر ہوتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ تھک ہار کر کے اس کو بول دیے کہ نہیں بھائی آپ کو جو کرنا ہے کرو، اب ہم کو ہماری جان چھوڑ دو. سمجھ میں آئی بات؟ جی الحمدللہ. جی یہ مسئلہ ہے. اور ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، ایک بات اور جان لیجئے، ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک عالم سے کبھی مطمئن نہیں ہوتے ہیں. ایک ہی مسئلہ کو 1000 عالم سے اگر نہیں پوچھ لیں گے تب بھی ہم مطمئن نہیں ہیں. 1001 عالم بھی اگر آئے گا تو اس سے بھی پوچھیں گے. ہاں جی، اور کوئی سوال ہے کسی کو؟ شیخ شیخ میرا السلام ڈاؤٹ علیکم. شیخ پہلے میرا یہ کلیئر کر دیجیے جو بات ٹھیک ہے وہ حدیث ضعیف ہے تو کیا ہم تربیت کے لحاظ سے بھی ہم یہ نہیں کر سکتے؟ بس یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے نہیں، کیونکہ میں نے تربیت کے ویڈیو لحاظ بھی سے گلے دیکھی میں ہے. لٹکائیں گے؟ نہیں گلے میں نہیں لٹکانا ہے، گھر کے کسی دیوار پہ لٹکا دینا جیسے تاکہ بچہ اس کو دیکھے اور اس کو چلیے کوئی بلیک بورڈ وغیرہ ہے بنا ہوا یا نوٹس بورڈ کی طرح کی چیز ہے، وہاں پہ اگر لکھ کر کے لٹکا دیتے ہیں صرف تعلیم کے غرض سے اور کوئی نظر بد وغیرہ دور کرنے کی کا ارادہ نہیں ہو، وہ بھی غرض نہیں ہے، وہ بھی غرض نہیں ہے، ہاں تو کر بس سکتے بچوں ہیں. کو وہ دعا یاد ویسا کرنے کر کی سکتے ہیں، حیثیت سے. ویسا کر جی سکتے ہیں. جی بارک اللہ فیکم. ہاں جی، اور کوئی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا ایک سوال ہے شیخ. نماز میں جب بہت سارے آدمی ہم لوگ سوچتے، کوئی بھی آدمی سوچتا ہے کہ یہ اردو میں نہیں تو کوئی بھی یہ میں دعا کریں گے تو اس میں شیطانی چیز میں گرفتار ہونے کا چانس بھی رہتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی جتنا بھی دعا کرے وہ پورا پوائنٹ ٹو پوائنٹ تھا، وہ بھی عربک میں تھا. وہ یاد نہیں کر کے اگر ہم لوگ دوسرا لینگویج میں چلا جائیں گے تو چینجز ہونے کا چانسز رہتا ہے. بہت چانسز ہے. جی میں بولا نا، میں انشاءاللہ اس کے اوپر کبھی مجھے موقع ملا تو ہم پورا خلاصہ بحث آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے پورا. لیکن خیر چھوڑیے، بات بڑھا کے اس کا فائدہ نہیں ہے. اس بحث کا خلاصہ ہم آپ کے پاس رکھیں گے انشاءاللہ. بات آپ کی صحیح ہے، لہذا عربی میں ہی کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی دعا کرے. جی جی. اور کوئی کچھ بول رہا تھا؟ جی شیخ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال ہے، جیسے لوگ آپ بتائیں کہ تعویذ باتھ روم وغیرہ بھی جائیں گے پہن کے، تو بہت سارے لوگوں کے موبائل میں آج کل قرآن ہوتا ہے، بہت ساری دعاؤں کی کتابیں ہوتی ہیں، جی، تو موبائل لے کے جانا کہاں تک درست ہے شیخ؟ وہ اس کا موبائل کو اس کا حکم نہیں ہے. جی موبائل کو اس کا حکم نہیں ہے، وہ ایک ڈیوائس ہے اور اس میں ظاہری طور پہ کچھ بھی موجود نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی موبائل دیکھ کر کے تلاوت کر رہا ہے تو اس کو قرآن مجید دیکھ کے تلاوت کرنے کا ثواب نہیں ملے گا. اس کو چاہیے کہ مصحف دیکھ کر کے تلاوت کرے، جو کاغذ سے لکھی ہوئی کتاب ہے. جزاکم اللہ خیر شیخ. تو یہ بہت سارے لوگوں کو دیکھیے گا جمعہ وغیرہ میں وہ لوگ قرآن مجید لے کے نہیں بیٹھتے ہیں. جب قرآن مجید دیکھ کے پڑھنا بھی عبادت ہے جی، دیکھنا اس کی طرف دیکھ کر کے پڑھنا. موبائل نکالا، موبائل کھول کر کے سورہ کہف پڑھ رہے ہیں. علماء کہتے ہیں نہیں ملے گا، قرآن مجید دیکھنے کا ثواب نہیں ملے گا، پڑھنے کا تو مل جائے گا لیکن وہ نقص ہوگا کیونکہ وہ قرآن کے حکم میں نہیں ہے. بہت بہت شکریہ شیخ. میں بھی قرآن کو سے موبائل سے ہی پڑھتا تھا، اب انشاءاللہ قرآن سے ہی پڑھوں گا. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. السلام وانتم علیکم فاجزاک شیخ. اللہ. جیسے ہم کچھ صورتیں چھوٹی چھوٹی بکس میں آتی جیسے 24 صورتیں، اس سے ہم کچھ صورتیں پڑھتے تو وہ کیسا ہوگا؟ وہ ٹھیک ہے. جیسے ڈیلٹا کیا بول رہے ہیں؟ 24 صورتیں آتی ہے اس میں، جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں کبھی سورہ کہف وغیرہ، تو وہ کیسا ہوگا پھر؟ ہاں وہ اس میں ہوگا، اس میں ہوگا، جزاک اللہ خیر. اس میں ہوگا. اس کا تو وہی حکم ہے نا.
اگرچہ 24 سورت ہی قرآن کی لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کو بھی تو کوئی ناپاک آدمی نہیں چھو سکتا ہے نا جی، جی وہ قرآن ہی ہے. اگر آپ قرآن مجید کو ایک صفحہ میں لکھ کر کے رکھ لیں اپنے ساتھ ہاتھ میں رکھنے کے لیے، تو اس کو بھی ناپاکی کی حالت میں نہیں چھو سکتے. چلیے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ